عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنو ہوتا ہے، جس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ بس میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے۔ اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے، وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے، اور رات کے وقت بھی ایسی گلیئر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے۔ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے، یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر عضو الگ نظر آئے، پہننا جائز نہیں۔ یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا، تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا، وہ تنگ لباس جو جسم کے اعضاء کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو، اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو، اس لباس کا پہننا جائز نہیں۔ تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے، نہیں۔ مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین، یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے، اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے، لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، خصوصاً عورت کی طرف۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا، مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو، نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو، نہ باریک ہو، نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو۔ وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی، یہ شرائط میں سے ہے۔